السلام علیکم وعلیکم السلام۔ السلام سر سر، یہ ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک جگہ قرآن میں کہا گیا کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہ کریں، اور دوسری طرف اسلام جہاد کے بارے میں کہتا ہے اور جہاد کریں اور اسلام کے غلبے کے لیے لڑیں. تو یہ دو چیزیں مختلف نہیں، اپوزٹ ہیں؟ اس کے اندر نا جو کنسپٹ ہے، دو چیزیں اپوزٹ تو نہیں ہے اس کے اندر۔ بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے ایک سسٹم کے لیے اپنی نا ایک نظام کے لیے لڑتا ہے۔ جیسے سب سے آپ کو ماڈرن اگزامپل جو ہمیں دی جائے گی نا، وہ امریکہ کی دی جائے گی۔ امریکہ اس وقت سپر پاور ہے دنیا کی، ہم سپر پاور کے اسٹیج سے ہٹ چکے ہیں۔ تو جو سپر پاور کی اسٹیج ہے وہ سب سے بہتر سمجھاتی ہے کہ سپر پاور کا اصول کیا ہے، اور جو ملک آئندہ آنے والی سپر پاور ہوتی ہے وہ بھی اپنا بتاتی ہے کہ سپر پاور کی اسٹیجز کیا ہیں۔ تو امریکہ جو ہے وہ اپنے سپر پاور کی اسٹیج کے اوپر اس وقت برجمان ہے، وہ اس وقت ایگزسٹ کر رہا تھا سپر پاور۔ تو امریکہ اپنے نظام کے لیے جہاں اس کو خطرہ پڑتا ہے اس کے نظام کو، تو امریکہ اس کے اندر لڑائی کرتا ہے، اس نظام کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ امریکہ نے اس نظام کو بچانے کے لیے مختلف ملکوں کے نیٹو بنائی ہے، اور مختلف ملکوں کی جوائنٹ فورسز بنائی ہوئی ہیں۔ اور امریکہ دیکھتا ہے کہ جب اسے ضرورت پڑتی ہے وہ خود بھی اس میدان کے اندر کود پڑتا ہے، جب امریکہ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کے سسٹم کو کوئی چیلنج کر رہا ہے، اس کے سسٹم کے یعنی ہیجمنی کو کوئی چیلنج کر رہا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے افغانستان ہو کوئی بھی علاقہ ہو۔ امریکہ امریکہ یہ جانتا ہے کہ سپر پاور کے اصول کیا ہیں۔ اسلام جو مسلمان ہیں وہ اگر جنگ کرتے ہیں اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ مسلمان یہ ثابت نہیں کر رہے ہوتے کہ کسی کو زبردستی اسلام کے اندر لا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے جو سسٹم ہے اس کی حدود کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، طاقت اپنی بڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنے سسٹم کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں ایز اے سپر پاور رہ کے۔ یہ سپر پاور کی یعنی نا ایک سپر پاور کا اصول ہے کہ وہ اپنے سسٹم کو ڈیفینڈ کرے گا۔ جہاں امریکہ اگر آج ڈیفینڈ کر رہا ہے تو ہم اسے برا نہیں کہیں گے، ہمارے لیے برا ہے لیکن وہ اپنے لحاظ سے اپنی طرف سے صحیح کر رہا ہے۔ کیا صحیح کر رہا ہے؟ وہ اپنے سسٹم کو بچا رہا ہے، اور ہمیں اپنے سسٹم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ جہاد ایز اے سسٹم ڈیفینس کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے۔ جو دوسری چیز رہ گئی، اسلام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ زبردستی داخل کر رہے ہیں یعنی نا لوگوں کو، آپ نے یعنی لوگوں کو زبردستی داخل کرتے ہیں۔ آج تک ہم نے کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا۔ مسلمانوں نے جتنے جو کافر تھے انہیں صرف کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں آ جائیں، ٹیکس دیں، آپ اپنے ٹیکس پے کریں، ہر چیز کریں، آپ اس سسٹم کے نیچے رہ سکتے ہیں، آپ کو وہی حقوق ملیں گے، آپ کو آزادی ملے گی، آپ ایز اے ٹیکس پیئر ہمارے ساتھ یعنی ہماری ریاست کے اندر رہ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ امریکہ میں ہے یا کسی بھی ملک میں، وہ اعتراض ایک اور اٹھ جائے گا امریکہ کے اندر کہ آپ امریکہ کے لوگ جو ہیں ان کو آپ ادھر جا کے اپنی ہر چیز کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، وہ ذرا نہیں، آپ ان کے سسٹم کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ وہ ایک سیکولر ریاست ہے، وہ آپ ایز اے سسٹم کو چیلنج کریں گے نا پھر دیکھیں گے۔ اب تو جو یورپ ہے جہاں انہوں نے دیکھا کہ اتنی دعوت ہے کہ یعنی مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو جائے گی 2050 کے اندر، جرمنی کے اندر 1.5 سے 2 کروڑ تک، 20 ملین تک مسلمان ہوں گے۔ اور جرمنی اس وقت اور یورپین سے کئی کئی کنٹری میں 10 ملین پلس مسلمان ہوں گے، 1 کروڑ سے اوپر۔ تو وہ اس وقت ڈر چکے ہیں کہ یہ تعداد تو بہت زیادہ ہے، پھر بھی یعنی 6 کروڑ بھی ہو اس کے اندر، 1-2 کروڑ بھی ہو تو بہت یعنی ایک خطرناک میسو حد تک ایک تعداد ہے، جسے جرمنی اور وہ آپ کی دعوت کو بھی اب روکنا چاہ رہے ہیں۔ ادھر کے لوگ وہ ایسے ایکسٹریمزم میں جا رہے ہیں، وہ ڈر گئے ہیں کہ ہماری شناخت نہ مٹ جائے ایز اے سیکولر ریاست ہو، کرسچن ریاست ہو، جو بھی ہے ایتھیسٹ ریاست ہو، ہمارے لیے اسلام خطرہ بن گیا اس وقت۔ تو یہ دعوت اس لیے وہ اس کا غصہ کبھی قرآن کے جلانے سے، کبھی مسلمان عورت کا حجاب کھینچنے سے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کے اپنی نفرت کا اظہار وہ کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہے، اسلام کسی کو زبردستی داخل نہیں کرتا، اسلام صرف اپنے سسٹم کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اس ڈیفینڈ کے اندر جو اس کے مد مقابل آئے گا، جیسے امریکہ کے مد مقابل آتا ہے امریکہ اسے مروا دیتا ہے، تو اسلام کا بھی کوئی مد مقابل آئے گا، بغاوت کرے گا اسلام اپنے سسٹم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تاکہ امن قائم رہے ایک ریاست کے اندر۔ امریکہ کہتا ہے وار فار پیس، ان کی امن کی جنگ ہے، اور جب ہم جنگ کرتے ہیں وہ امن کی نہیں ہوتی۔ ہمارا اسلام یہی کہتا ہے ہم امن قائم رکھنے کے لیے، امن قائم رکھنے کے لیے اپنے سسٹم کو جو آگے آئے گا اسے ختم کریں گے، اپنے سسٹم کا امن قائم رکھنے، کافر پوری دنیا کے اندر ایک امن قائم رہے، وار فار پیس ہے ہماری بھی، یہ چیز کو رکھنے کے لیے۔ باقی کوئی ایسا یعنی تعلق نہیں ہے اس کا کہ اسلام نے جبرن قبول کرائے ہیں۔ باقی جب وہ بینیفٹ دیکھتے ہیں مسلمان ہونے کے، لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ریاست کے نیچے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اسلام میں مسلمانوں کو بینیفٹس بہت زیادہ ہیں،
تو ہو جاتے ہیں. اس کا نقصان بھی کافی زیادہ ہوا ہے، منافقین کی تعداد زیادہ بڑی ہے اس سے. لیکن باقی جو جبرن آپ کا کوشچن ہے، جبرن کوئی بھی اسلام نہیں کسی کو قبول کرواتا. نہ اسلام میں ایسی کوئی اجازت ہے کہ کسی کو جبرن اسلام میں داخل کروایا جائے. ابھی میں حالیہ دیکھ رہا تھا، پاکستان نے وہ کانفرنس کرائی تھی، تو ایکس کرسچن ہے، اپنے کیا نام ہے، عبد الوارث گیر صاحب ہیں، تو ان کو یعنی نا طاہر اشرف انہوں نے اپنا جو موقف بیان کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی جبرن، یعنی پاکستان ایز اے ابھی ریاست وہ تو نہیں کہتے جو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے طاہر اشرفی ایک حکومتی نمائندہ بھی، انہوں نے جب کہا کہ میں نے یہ رکھا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی اپنی ول سے کیا ہے، یا کوئی بھی جبرن اسلام قبول نہیں کرایا جا رہا، اور 2000 سے زائد لوگوں کو میں نے یعنی میرے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ لوگ مسلمان ایسے ہوئے کہ نہ کہ ان کو میں نے جبرن ایکسیپٹ کروایا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ طاہر اشرفی صاحب نے، نہ تو ان کے ساتھ ایک محترمہ تھی، انہیں بھی سپیک نہیں کرنے دیا، انہیں بھی بولنے نہیں دیا. انہوں نے یعنی انہیں اسٹیج سے دھکا مار کے پیچھے کر دیا ہے، اور پھر آگے ہندو بولتے رہے. انہوں نے کہا کہ ایسا تاثر شو کرنے کی کوشش کی ہے یہاں تو یعنی نا جبرن کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں فورسفلی میرج کے تھرو کیا جاتا ہے، یعنی وائلنس کے تھرو اسلام قبول کرایا جا رہا ہے ہندوؤں کو اور سب کو، عیسائیوں کو. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بولنے نہیں دیا گیا. یہ کوئی ایسے اسلامی ریاست کا نہیں ہے. جو آپ کے اصل چیز ہے وہ آپ باہر نہیں لانا چاہ رہے، اور جو کفار کو پسند ہے ان چیزوں کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ جھوٹے طریقے سے ہو چاہے سچے طریقے سے ہو. اسی کے لیے اسلام جو ہے، اسلام اپنے نظام کے ساتھ ڈیفینس کرتا ہے ایسی چیزوں کا جو خراب ہیں. اگر آپ انگریزوں کے یا جن کا بھی نظام چل رہا ہے ان کے خلاف اگر دیکھیں نا، انہوں نے اپنے پیسہ لگائے کسی طریقے سے بھی، وہ آپ کو بولنے نہیں دے رہے، فریڈم آف اسپیچ نہیں کرنے دے رہے، اپنے نظام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ ان کا ڈیفینڈ ہے. یہ جبر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ.